بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کروڑ درود و پاک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، اور ان مسلمانوں کی جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نام سے منسوب قرآن پاک میں مستقل ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نوح ہے۔ اس کے علاوہ 43 مقامات پر قرآن کریم میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فصل ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر بھی طویل ہوئی اور 950 سال تک آپ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو خدائی واحد یکتا کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر اتنی طویل مدت میں صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ جب آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے لا چکے، اب کوئی اور ایمان نہ لائے گا، تو مایوس ہو کر آپ علیہ السلام نے اس خیال سے بد دعا کی کہ گمراہ لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ کشتی کیسی ہوتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں بنانے کا حکم دیا۔ کفار جب آپ علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ یہ کشتی کیا تھی؟ ایک بحری جہاز تھا اور 3 منزلہ تھا۔ جب جہاز مکمل ہو گیا تو طوفان کی ابتدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ہر ایمان لانے والے اور ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں سوار کر لیا۔ 6 مہینے تک یہ طوفان رہا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو یہ طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اور جانور اس کشتی میں سوار تھے صرف وہی باقی بچے اور باقی سب طوفان کی نظر ہو گئے۔ قوم نوح کا حال۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پروردگار عالم جل جلالہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا، سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ اور ہر طرف غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے۔ دوسرے مقام میں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اور سورہ ہود میں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، بے شک میں تمہارے واسطے ڈرانے والا ہوں ظاہر۔ دعوت اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچایا، جیسا کہ سورہ نوح میں ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو قوم کی طرف کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا میری قوم، بے شک میں تم کو ظاہر میں ڈرانے والا ہوں، یہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور ڈرو اس سے، اور فرمانبرداری کرو میری، کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخشے گا تمہارے اور ڈھیل دے گا تم کو ایک مقررہ وعدے تک، جب تک کہ وہ وعدہ آ گیا پھر اس کو کوئی ڈھیل نہ ہوئی اگر تم سمجھدار ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم کو سمجھایا، علی الاعلان بھی، چھپ کر بھی اور مشورے سے بھی سمجھایا کہ پروردگار عالم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پھر میں نے ان کو بلایا پکار کر، پھر میں نے ظاہر کیا واسطے ان کے، یعنی علی الاعلان وعظ و نصیحت کی، اور چھپا کر یعنی چھپ کر، پس کہا میں نے بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشش کرنے والا ہے، بھیجے گا تم پر بارش بہت برسنے والی اور مدد کرے گا ساتھ مالوں اور بیٹوں کے، اور کرے گا تمہارے واسطے باغات اور جاری کرے گا تمہارے لیے نہریں۔
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی اور قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے۔ تم خداوند کریم پر اعتقاد رکھو، خدا کا شکر کرو، خداوند تعالیٰ نے تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے اور سورج چاند ستارے سب کچھ تمہاری خاطر پروردگار عالم جل جلالہ نے بنائے۔ دعوت و تبلیغ کی انتہا۔ غرض نوح علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نوح پارہ نمبر 29، میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ورنہ شرک نہ کرتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا۔ کہ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور کی چیز بنایا اور سورج کو مثل چراغ روشن کر کے بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین میں سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو بعد مرگ زمین میں ہی لے جائے گا اور قیامت میں پھر اسی زمین سے تم کو باہر لے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے مثل فرش بنایا کہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ اور دوسری جگہ سورہ ہود میں ارشاد پاک ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا، یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں، میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ قوم کا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ 100 برس اسی طریقے سے گزر گئے، کتنی ہی پشتیں بدل گئیں۔ جو آدمی ان بدبختوں کا موت کے قریب ہوتا، وہ پچھلیوں کو وصیت کرتا کہ خبردار، نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ نہ چھوڑنا، یہ بڈھا دیوانہ ہو گیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حقارت کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تاکہ وہ ہنسی مذاق کرتے رہتے، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کے بدن مبارک سے اور چہرے سے خون بہتا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار نے اس قدر حلم اور بردباری عطا فرمائی تھی کہ باوجود اتنے ظلم کے پھر بھی یہ دعا کرتے کہ یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہیں۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابعداروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہیں وہی تیرے تابعدار ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے اوپر کوئی بڑائی، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ سورہ ہود پارہ نمبر 12۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، پھر وہ نبوت یا اس کی حجت تم کو نہ سوجتی ہو تو میں کیا کروں؟ مجبور ہوں کیا ہم اس دعوے دلیل کو تمہارے گلے مڑ دیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ اور اتنی بات اور زائد فرمائی کہ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور میں تو ایمان والوں کو نکالتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کے پاس عزت و مقبولیت کے ساتھ جانے والے ہیں، لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، میں ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کو اپنے پاس سے بھگاؤں، ان کو بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ میں تم کو کس طرح سمجھاؤں؟ تم ایک جاہل قوم ہو۔ اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو اور ان کو تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قوم نے جواب میں کہا کہ اے نوح، تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کیا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کہا لوگوں نے اے نوح، بے شک جھگڑا کیا ہے تو نے ہم سے، بہت جھگڑا، بس لے آ جو تو نے ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر ارشاد فرمایا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے تو لے آئے گا، پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ کہا نوح علیہ السلام نے سوائے اس کے نہیں کہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا،
اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ہٹ درمی، دشمنی اور عناد جب حد سے تجاوز کر گئے اور قرآنی ثبوت سے 950 سال اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں گزر گئے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے۔ سورہ عنکبوت۔ خدا سے فریاد، گزشتہ لوگوں کی عمروں میں اور طاقت اور قد و قامت میں برکت تھی، اب جتنا زمانہ پیچھے آتا ہے اتنی ہی عمریں کم ہیں، طاقت اور قد و قامت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے اسلام لانے سے بالکل نا امید ہو گئے تو اب خدا سے فریاد کی اور یوں دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن سمجھاتا رہا لیکن وہ میری نصیحت اور تبلیغ سے زیادہ بھاگنے لگے، جیسا کہ ارشاد ہے، سورہ نوح۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، بے شک میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، پھر بھی میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے اور اپنے کانوں میں انگلیاں دینے لگے اور اپنے منہ پر کپڑے ڈالنے لگے، ضد اور غرور کیا، بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر بھی کہا، چپکے سے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، وہ بخشنے والا ہے، لیکن اے میرے رب انہوں نے میری بات کسی طرح نہ مانی۔ اے میرے رب، بسبب گناہوں کے ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال۔ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، جیسا کہ ارشاد ہے، سورہ نوح۔ اور کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا تھا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر تھوپ دیں؟ اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جو ایمان لائے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت تنگ اور مایوس ہو گئے۔ جب سخت پریشان ہوئے تو پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لانے والا، پس ان کی حالت پر غم نہ کریں۔ ابلیس کی جال سازی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیث علیہ السلام، جن کو حبت اللہ بھی کہتے ہیں، تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دی تھی۔ ان کی اولاد میں 4 بزرگ تھے، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ود حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت نیک سلوک تھا اور بڑا نیک بزرگ تھا۔ حضرت جعفر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دیندار ولی اللہ تھے اور بہت لوگ ان کے معتقد تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو لوگ مجاور بن کر ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ابلیس لعین ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہا کہ اس بزرگ کی یادگار قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جس کو دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر ابلیس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم دور سے آنا پڑتا ہے تمہیں، اس لیے میں تم کو بہت سی تصاویریں بنا کے دیتا ہوں، ان کو تم بطور یادگار سمجھو اور گھروں میں رکھ لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آ گئی، مگر دوسری پشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصویروں کو پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام ود تھا۔ اسی طرح سواع اور یغوث، یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی۔ عرب میں بتوں کی پوجا۔ بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے بتوں کو اہل عرب نے لے لیا،
دومتن جندل میں قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے، اور حدیل قبیلہ سواع کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو عطیف جو مقام صرف کے رہنے والے تھے یہ یغوث کی پوجا کرتے تھے، اور ہمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا، اور اہل ذی قلاع کا قبیلہ حمیر نصر بت کو ماننے والا تھا۔ یہ پانچوں بت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں زمین کی تہ میں دب گئے تھے۔ ابلیس مردود نے عرب والوں کو ان کا نشاں بتایا، پھر عرب کے نادانوں نے جی سامعین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا لنک سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔